کراچی میں طرف ساجد بھیڑ صاحب اہل حدیث کے بڑے پیرانے پیر، اور وہ بدین کے پیر جھنڈا اہل حدیث سمو صاحب، یہ تمام مل کے پھر یہ شیعوں کے جو ہے وہ بڑا شیطان، وہ سب مل کے کھڑے ہو جائیں گے اور سبیل پہ پانی پلائیں گے لوگوں کو، آؤ پانی پیو۔ تمام مسلمان ایک ہے۔ کون سے مسلمان؟ ایک شیعہ کھڑا ہے، ایک دیوبندی کھڑا ہے، ایک بریلوی کھڑا ہے، ایک اہل حدیث کھڑا ہے، ایک جماعت المسلمین کھڑا ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، اے نبی جس نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کانوا شیعہ، اور گروہ کے اندر بٹ گیا، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل حزب ما لدیہم فریحون، جس کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر مگن ہے۔ اگر 9-10 محرم نکال دیا جائے تو شیعت تو زمین کے اندر غرق ہو جائے گی۔ اس داستان کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ اس داستان کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ پہلے محرم سے چلے، یہ ہو گیا تو پانی بند کر دیا، تو وہ کر دیا، تو یہ کر دیا، تو یہ جنازے اٹھے۔ اسلام تو نام ہی شہادت کا ہے۔ سراقہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میں نے آپ کو دیا اور جنگ میں وہ شہید ہو گیا، آپ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ کہیں ایسی ویسی جگہ ہوا تو میں پورے عرب کے اندر دیکھے کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارا بیٹا اللہ کے پاس بہت سی جنتیں ہیں اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ ہے، جاؤ جا کے خوشیاں بناؤ۔ مسلمان تو نماز کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنے راہ کے اندر شہادت کی موت نصیب عطا کر تاکہ مجھے تجھے انعام و کرام، وعلیکم السلام، انعام و کرام سے نوازا جائے۔ یہ کون سی شہادت ہے جس کے ماتم ہو رہے ہیں؟ اور ان ماتمیوں کو، ان پلیتوں کو، ان نجیسوں کو خوش کرنے کے لیے تمام مسلک والے ان کو شربت پلا رہے ہیں، 9 محرم کا غم بنا رہے ہیں، شادیاں نہیں کر رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں، موبائل سروس بلاک کی ہوئی ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا امت کے نمبر 1 ولی کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ مردوں میں عزیز کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر۔ اس کے بعد آپ سے سوال کیا عورتوں میں، آپ نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آج عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو اللہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یا علی مدد، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ مدد، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا، ہم اس کو بھول کے ہم ان نام نہاد لوگوں کے کہنے پہ ہم علی کو مولا سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت نبی علیہ السلام کو مولا سمجھ رہی ہے، علی حجویری کو داتا سمجھ رہی ہے۔ ایک مسلمان قرآن پڑھنے والا کبھی اللہ کو گالی نہیں دے گا، وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے، لوگ کیا بولیں گے؟ کتنا بے غیرت آدمی ہے، خبیث ہے یہ، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کو شرم و حیا نہیں ہے۔ اور وہ کتنا بڑا خبیث ہوگا جو اللہ کا کھائے، اللہ کے پیدا ہو، پھر وہ اللہ کو گالی دے یا رسول مدد کہہ کے، یا علی مدد مشکل کشا کہہ کے، عبد القادر جیلانی کو مدد مانگ کے، یہ گالی ہے اللہ کو۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ابن آدم شتمنی، آدم کی اولاد شرک کرتا ہے۔ صحابہ نے بولا کب؟ بولا جب وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکارتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا عقیدہ تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ۔ تمہاری ہانڈی کے اندر نمک ختم ہو جائے، تمہارے جوتے کا تلسم ٹوٹ جائے، یہ بھی اللہ سے مانگ۔ اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا اللہ سے پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کا جسم بنایا، جب چاہے اللہ آپ کو اندھا کر سکتا ہے، جب چاہے آپ کی دونوں کڈنیاں فیل ہو سکتی ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کا دل بند کر سکتا ہے، جو چیز چاہے اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں بعد میں، یار 40 سال کا نوجوان تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بچہ پیدا ہوا اس کا دل کا سوراخ بند تھا، اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی، اس کو پالش۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کر دے کہ آپ اپنے جگہ کھڑے رہیں اور ایک قدم آگے نہ بڑھا سکیں، یہ اللہ آپ کو دکھاتا ہے، آپ کا پیر سن کر دیتا ہے۔ آپ پیر ایسے ایسے زمین پہ مار رہے ہو تو آگے نہیں بڑھا سکتے، اتنی بھی آپ کے اندر قوت نہیں ہے۔ جس وقت چاہے گا اللہ اس خون کو جما دے گا اسی جسم کے اندر۔ ہاتھ ایسے پھول جائیں گے، اسٹیئرنگ گاڑی سائڈ میں کھڑی کر دو گے، یار پہلے جب تک خون رواں نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکو گے، اور وہ آگے ہلانے سے خون رواں کرتا ہے، نہیں کرے تو آپ گاڑی آگے نہ چلا سکو، قدم آگے نہ بڑھا سکو۔ جس ٹائم چاہے اللہ تعالیٰ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر کے اوپر غالب ہے، جس ٹائم چاہے آپ کو اسی وقت ڈیڈ کر سکتا ہے۔
آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں کو چلانا، آپ کو سانس آپ کی جو ہے نا کنٹینیو رکھنا، آپ کو جو ہے آپ کی ریفائن سسٹم کو پورے جسم کو آپریٹ کرنا کون کرتا ہے؟ کسی مشین پہ چارج پہ لگا کے تو نہیں سوتے نا، جیسے موبائل کو چارج پہ لگا کے سو گئے، بیٹری 25% ہے، ختم ہو جائے گی موبائل بند ہو جائے گا، نہ کال آئے گی نہ کال جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ تو سو جاتے ہو، آپ کا جسم چارج پہ لگ جاتا ہے، کون چارج کرتا ہے؟ الہ اما اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ علی رضی اللہ عنہ ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی، کہ آج ہم جو اس زمین کے اوپر دندلا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کے اذن سے، جس ٹائم وہ چاہے گا ہمیں وہیں ڈیڈ کر دے گا، پھر ہم کسی قابل نہیں رہیں گے، پھر یہ ہمارے گھر والے بچے جو ہمارے لیے دوڑ کے جاتے ہیں یہ ہم سے بیدار ہو جائیں گے کہ ابا دیکھو بستر پہ پڑے ہیں، پیشاب پخانہ وہی کر رہے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، پھر چڑچڑاپن ہو جائے گا، پھر ان پیٹ کے اندر جو آج بالکل صحیح سلامت ہے اسی کے اندر بیڈ پہ پڑے پڑے زخم ہو جائے گا، انسان موت مانگے گا، موت بھی نہیں نصیب ہو۔ یہ تو دنیا میں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، اللہ کہتا ہے ایسا کر دوں گا جہنم کے اندر، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی آئے گی نہ موت آئے گی، یہ انجام تک پہنچا دوں گا اپنے جو میری قدر نہیں کرتے، جو میرے قدردان نہیں ہیں، جو مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ آج سب کو نہیں معلوم، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر بند ہے، کوئی اللہ کی شان بیان کرنے والا نہیں ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کوئی ایسا غیرت مند نہیں ہے جس کے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ پورا پاکستان امام باڑہ بنا ہوا ہے، پورے پاکستان میں سینہ کو بھی ہو رہی ہے، لوگ کل 5% تھے، آج شیعہ 35% بن گئے، کیوں؟ متحدہ مجلس عمل بنائی ان مسلک پرستوں نے، ان کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ خود مشرک ہے۔ یہ دیوبندی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر زندہ ماننے والے، یہ بریلوی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں زندہ ماننے والے، یہ اہل حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر زندہ ماننے والے، یہ مشرک ہے۔ جو ذات پوری کائنات آپریٹ کر رہی ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، کل شیء ہالک، اس کے علاوہ جو بھی کائنات میں چیز ہے وہ ایک دن ہلاک ہو جائے گی، کل من علیہا فان، جو چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں زندہ کر دیا، ہر مردہ زندہ ہے، مردوں کے اوپر کتاب روح لکھ دی اہل حدیثوں نے کہ مردہ اتنا شعور یافتہ ہو جاتا ہے کہ قبر پہ آ کے جو پرندہ بیٹھتا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے کہ نر ہے یا مادی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پرندہ آ کے بیٹھے تو ہم کبوتر والے سے پوچھیں بھائی کیسے پہچانتے ہو، تو ہم بتائے گا ہم اس کو پکڑ کے چونچ سے پہچانتے ہیں کہ نر ہے یا مادی۔ وہ کہتے ہیں قبر والا مردہ پہچان جاتا ہے۔ کون؟ اہل حدیث کا بانی ابن تیمیہ احمد بن حنبل، یہ ظالم طاغوت ہیں جن کے نام آتے ہیں اپنے ماتھوں کو چومتے ہیں، ان کی کتابوں کو منہ سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل آیت 20 اور 21 کہ اس مردے کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، وما یشعرون، اس کو شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، ادھر سے کب اٹھا کے دوبارہ بٹھایا جائے گا۔ ہم قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں تم جا کے مل جاؤ گے، اور دوبارہ کب اٹھو گے؟ قیامت کے دن۔ یہاں کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ آپ 40 قدم اٹھو گے یہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ اس ایمان کے اندر اگر آپ کے ذرا سے بھی کفر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ یہ میرے سے پنکھا کتنی دور ہے، میرا برا حال ہو گیا گرمی سے ابھی تھوڑی دیر میں، اس دن کیا حال ہوگا جب سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے دماغ کھول جائیں گے اس دن، اور مارے وحشت کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب رحمان کی چنگاڑ سنیں گے، نامن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ للہ واحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی، اس کی آج بھی ہے، کل بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہم مر جائیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کی بادشاہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سورہ اخلاص یاد کراتے ہیں، سب سے چھوٹی سورت، اس کا ترجمہ نہیں پتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جو اللہ ہے وہی داتا ہے، عبد القادر جیلانی داتا نہیں ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، کوئی دوسرا غوث اعظم، غریب نواز، حاجت روا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تو بچہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی۔ اللہ نے کسی کو باپ جو ہے داتا دستگیر مشکل کشا نہیں بنایا۔ اللہ کی لائن سے جو ذرا سا آؤٹ ہوا، آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے اس کو تیس نیس کر دی۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا اللہ کے حکم سے پہلے یونس علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو
مچھلی کو حکم دیا نگل لے ان کو، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے اللہ سے استغفار کی، اللہ نے کہا اب ہمیں نہیں پکارتے، ہم قیامت تک آپ کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے۔ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے، تو کون کس کی مشکل کشائی کرے؟ آج افسوس کیا ہوتا ہے، آج ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس آخرت کو، اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں، آخرت کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب شام پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگی، کل صبح ہمیں نصیب ہوگی نہیں ہوگی، کیا معلوم ہماری آنکھ کھلے تو ہم کوئی دوسری جو ہے اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں، فرشتے ہماری روح قبض کر رہے ہوں، اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، کس کی فرما برداری اختیار کی؟ للہ دین الخالص، اللہ کو دین خالص درکار ہے، مکس پلیٹ اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہر جگہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں، ہر کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں، ہر کسی کے جنازوں میں جا رہے ہیں، ہر کسی کے جنازے میں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہمیں بڑا، کس بات کا آپ کو دکھ ہوا، کس بات کا آپ کو افسوس ہوا؟ ایک مشرک اس دنیا سے چلا گیا جس کی لاش جانے کے بعد آسمان کے فرشتے اپنے ناکوں میں انگلی دیتے کہ اس پلید کو لے کے آئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زمین پہ بسنے والے حشرات الارض ہیں یہ بھی خوش ہوتے ہیں جب مشرک پلید اللہ کو گالیاں دینے والا، شرک کرنے والا مرتا ہے۔ ایک مومن کا اس کے جنازے میں جانے سے کیا کام، اس کے اوپر افسوس سے کیا کام؟ اس چیز کا افسوس کہ دیکھو آج یہ کتنا رو رہا ہوگا، آج یہ کتنا افسوس کر رہا ہوگا، اللہ سے مہلت مانگ رہا ہوگا، قال رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، نیک اعمال کے لیے، اپنے اعمال، اپنے ایمان کی درستی کے لیے، جو آج ہمارے پاس وقت میسر ہے، لیکن آج ہم ہماری دماغ کی جو خواہشات ہیں، جو پسند ہے وہ الگ ہے، اللہ کی پسند الگ ہے، وہ میچ ہی نہیں ہو پا رہی۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، ایمان کے دعوے تو ہیں وہ ہمیں پسند نہیں۔